کون سا اسلام بتا رہے ہو؟ یہ تو ظلم کے خلاف آپ بول رہے ہو، ظلم کی حمایت میں آپ بول رہے ہو۔ یہ نبی کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایسے حکمراں جن کے دل شیطانوں کی طرح ہوں گے، جو میرے طریقے کے مطابق نہیں چنیں گے، میری سنت کو نہیں اپنائیں گے، اس کے باوجود تمہیں ان کی اطاعت کرنی ہے۔ اگرچہ تمہارا مال کھا جائے، تم کو مارے بھی، تو بھی ان کی اطاعت کرنا۔ ٹھیک ہے اللہ کے رسول، ہم تو مسلمان ہیں۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کو جو سرنڈر کر دے اپنے آپ کو، اللہ اس کے رسول کے تابع اپنے آپ کو کر دے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں۔ چوتھی 4 نمبر حدیث، عن عدی بن حاتم قال قلنا یا رسول اللہ لا نسألك عن طاعة من اتقى، اور واضح ہے، ولكن من فعل وفعل فذكر الشر فقال اتقوا الله واسمعوا واطيعوا۔ یہ السنہ علی بن ابی عاصم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول ہم اس حاکم کی اطاعت کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھتے ہیں جو مسلمانوں میں متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ متقی اور پرہیزگار حکام کی اطاعت اور فرمانبرداری کے بارے میں نہیں پوچھ رہے ہیں ہم آپ سے، بلکہ ان حکمرانوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جو ایسا کریں گے، ویسا کریں گے، ایسا کریں گے، ویسا کریں گے، یعنی شر کو بیان کیا، مطلب ماریں گے، لوگوں کا حق نہیں دیں گے، ظلم کریں گے، فسق کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، واسمعوا واطیعوا، اس کی بات کو سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ اطاعت کے ساتھ آپ ایک چیز یاد رکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اگر وہ ہم کو کفر کرنے پر، شرک کرنے پر، بدعت کرنے پر مجبور کر رہا ہے تو ہم اس کی اطاعت نہیں کریں گے، اس لیے کہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہوگی وہاں ہم اس کی اطاعت نہیں کریں گے۔ لیکن جو بقیہ معاملات ہیں، یہ اس طرف بائیں طرف سے چلنے کا، دائیں طرف سے چلنے کا، اس طرح گھر بنانے کا، یہ سسٹم کرنے کا، کورٹ کا، کچہری کا، جہاں پر معروف کے ساتھ وہ ہم کو اطاعت کرنے کا حکم دے گا وہاں پر تم اس کی اطاعت کرنا اور نہیں تو خاموش رہنا۔ حدیث نمبر 5، عن عوف بن مالک الاشجعی یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول خیار ائمتکم الذین تحبونہم ویحبونکم وتصلون علیہم ویصلون علیکم وشرار ائمتکم الذین تبغضونہم ویبغضونکم وتلعنونہم ویلعنونکم۔ قالوا قلنا یا رسول اللہ افلا ننابذہم عند ذلك قال لا ما اقاموا فیکم الصلاة لا ما اقاموا فیکم الصلاة الا من ولی علیہ وال فرآہ یاتی شیئا من معصیت اللہ فلیکرہ ما یاتی من معصیت اللہ ولا ینزعن یدا من طاعت۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ کے تمام سوالات کا جواب اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ حدیث نمبر 5، راوی حدیث عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تمہارے حکمرانوں میں، تمہارے بادشاہوں میں، تمہارے خلفاء میں سب سے اچھے ائمہ اور حکمراں وہ لوگ ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت کرتے ہیں، تم ان کے لیے دعا کرتے ہو وہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، اور تمہارے حکمرانوں میں سب سے برے حکمراں وہ ہیں جن سے تم بغض و عداوت رکھتے ہو اور وہ تم سے رکھتے ہیں، تم ان پر لعنت بھیجتے ہو تمہارے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے کہا، ہم نے اللہ کے رسول سے کہا افلا ننابذہم عند ذلک، اللہ کے رسول جب ایسے برے حکمراں پیدا ہو جائیں جن پر ہم لعنت بھیجیں، وہ ہم پر لعنت بھیجیں، وہ ہم سے عداوت رکھیں، ہم ان سے عداوت رکھیں، تو جب ایسے حکمراں پیدا ہو جائیں تو کیا ہم ان کے خلاف بغاوت نہ کریں؟ کیا ہم ان کے حکومت سے نکل نہ جائیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا 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 ما اقاموا فیکم الصلاۃ، نہیں جب تک وہ تمہارے درمیان نماز قائم کریں، نہیں جب تک وہ تمہارے درمیان نماز قائم کریں، جب تک وہ نماز قائم کرتے ہیں، کرواتے ہیں، ان کے خلاف خروج نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا من ولی علیہ، اصول ہے، یہ حکومتوں کے ساتھ، یہ بادشاہوں کے ساتھ،
خلفاء کے ساتھ ان کی رعایت میں، ان کی حکومت میں جینے کا ہنر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا کہ اگر کوئی بادشاہ ظالم ہو، گنہگار ہو، فاسق و فاجر ہو، تو ہم اس کی حکومت میں کیسے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا من ولی علیہ وال فرعاہ، تم میں سے سنو اے لوگو، تم میں سے کسی پر اگر کوئی حاکم آ جائے اور وہ اس حاکم کو اللہ کی نافرمانیوں میں سے کوئی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھے اپنی آنکھ سے، فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِن مَعْصِيَةِ اللَّهِ، تو جس قدر وہ اللہ کی نافرمانی اس حاکم سے دیکھ رہا ہے اس چیز کو ناپسند کرے، ناپسند کرے، اپنے دل کے اندر اس کو برا سمجھے، یعنی کہ وہ شرک کر رہا ہے، بدعت کر رہا ہے، کسی اپنے دل کے اندر اس کو برا سمجھے، یعنی کہ اس کو پسندیدگی کی نگاہ سے ہم اس کی تعریف کریں نہیں، اپنے دل کے اندر اس کو برا سمجھے، وَلَا يَنزِعَنَّ يَدًا مِّن طَاعَةٍ، لیکن اس کی اطاعت سے اپنے ہاتھ کو کھینچ نہ لے۔ اس کے ہاتھ پر بیعت کیا ہے آپ نے، اس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے، آپ اس ایگریمنٹ کو مت توڑیے۔ جس قدر وہ نافرمانی کر رہا ہے اس قدر نافرمانی کے حساب سے آپ اس سے اپنے دل کے اندر اس کو آپ چیز کو ناپسند کریں، یہ نہیں کہ آپ اس کو پسندیدگی کی سگاٹ کریں، لیکن یہ کہ آپ اس کے خلاف بغاوت کریں، اس کے خلاف آپ لاٹھی اور ڈنڈا اٹھائیں، اس کے خلاف آپ مظاہرہ کریں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے۔